الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید وانه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جب وہ سینہ سے آواز نکالتے ہیں، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، پھر اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت، پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے؟ یقیناً ان کا رب ان سے اس روز خوب باخبر ہوگا۔ پچھلے فرمان الہی میں قیامت کا وقت بتایا گیا کہ جس وقت سے تم کو ڈرایا جاتا ہے وہ بہت سخت ہوگا۔ زمین کانپنے لگے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ انسان حیران ہو کر دیکھے گا، لیکن زمین کو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اس طرح سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا۔ سب لوگ جمع ہوں گے اور ہر ایک کے اعمال جو ذرا برابر بھی ہوں ظاہر کر دیے جائیں گے، اور ان کا بدلہ ان کو ملے گا۔ لیکن جن لوگوں نے توبہ کی ہوگی ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، اور خلوص دل سے توبہ جاری رکھنے والوں کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی جائیں گی۔ لیکن یہ سب ان کو نصیب ہوگا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ منور کیے ہوں گے اور شیطانی قوتوں سے بچے ہوں گے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدوں کی شان بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں اور جہاد کے لیے جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ کر کے گھوڑوں کو طاقتور اور روب دار بناتے ہیں، جن سے کفار کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کو شکست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان اپنی قسم سے بیان فرماتا ہے تاکہ ان کی شان بڑھائی جائے اور ان کی عزت افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ گھوڑے جو باروب ہوتے ہیں بھاگتے وقت روب دار آواز نکالتے ہیں، پتھر پر سم مار کر آگ نکالتے ہیں، یہ انسان کے لیے بہت بڑے انعام ہیں۔ لیکن انسان اتنا ناشکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم قسم کی دی ہوئی عنایات پر بجائے شکر ادا کرنے کے غرور اور تکبر میں غرق ہو جاتا ہے، دنیا سے ہی محبت کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ جب قبروں سے نکلیں گے اور اس وقت دلوں کی خفیہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین تھی، جس کے سامنے اب حساب دینا ہے۔ پھر اعمال پر فیصلہ ہوگا، کوئی جنت میں کوئی جہنم میں جائے گا۔ جنت کے وارث تو وہی بنیں گے جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی میں گزار کر آئیں گے۔ یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک انسان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو کر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو اور شیطان اور اس کے پیروکاروں سے بچ کر زندگی نہ گزارتا ہو۔ یہ محفل اسی دولت عظمیٰ کے حصول کے لیے ہے تاکہ یاد الہی سے سینے صاف ہوں اور ذکر الہی کی برکت سے گناہوں سے معافی ملے اور ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اور اپنے اس انعام سے نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔